یہاں سے تو ہندوستان سے اس وقت حج کے لیے جاتے ہیں جب آدھے پاؤں تو قبر میں لٹکے رہتے ہیں، اور بوڑھے لوگ وہاں جو حج کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے، اللہ کی پناہ عرفات کے راستے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی میدان بھی نہیں آیا، تھک کے وہیں بیٹھے رہے، کہا حاجی صاحب چلو میدان ابھی دور ہے، فرض ہے وہاں جانا، کہا اللہ معاف کرے گا، راستے میں بیٹھ کے اللہ معاف کر دے گا، تو پھر ہندوستان میں نہیں معاف کرتا؟ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ روپے خرچ کر کے اس بڑھاپے میں حج کے لیے جاتے ہیں جب ان کی کوئی طاقت ہی نہیں رہ جاتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، بیچ میں بات آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ آج کے پارے میں ہم نے یہ بھی تلاوت کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ہمارے موضوع سے ملتے ملتے ہم چوتھے پارے میں داخل ہو چکے بھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، حج کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور جو استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ استطاعت کا مطلب اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کروڑ پتی ہوگا تو ہی حج پہ جائے گا۔ حج پر جا کر آنے تک کے پیسے ہیں تمہارے پاس، اور گھر بھی چل سکتا ہے، راشن پانی سب ہے، اتنی اماؤنٹ جس کے پاس ہے اس پر حج فرض ہو گیا۔ چلیں حج کے زمانے میں حساب بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری بھی وہی لائن ہے۔ تو میں بتا دوں، حج کے لیے جانے اور آنے تک کا جو خرچہ ہے، گورنمنٹ والے تو 3-3.5 لاکھ روپے میں کر دیتے ہیں۔ اگر مجبوری ہے کہ گورنمنٹ سے نہیں مل پاتا یا اچھی سہولت کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 لاکھ روپے ابھی فی الحال جو چل رہے ہیں، اور گھر میں مہینہ بھر جا کر کے آئے گا تو 1 لاکھ روپے خرچہ ہو سکتا ہے، گھر کا راشن پانی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ گھر کا راشن مہینے کا 1 لاکھ روپے بہت کم لوگوں کا ہوگا، پھر بھی ہم پکڑتے ہیں۔ سب سے زیادہ ملا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 10 لاکھ کی قیمت جس کے پاس موجود ہے اس پر حج فرض ہو چکا۔ زکوٰۃ کی طرح مسئلہ نہیں ہے اس میں کہ سال گزرنا ہے، جو 10 لاکھ کا مالک ہے ابھی اس پر حج فرض ہے۔ اور جس نے حج نہیں کیا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، ہم کو اس کی پرواہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائی، اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حج فرض ہونے کے بعد نہ کر کے دنیا سے چلا گیا تو جیسی وہ مرتا ہے اس کی پیشانی پر کافر لکھا رہتا ہے۔ بہت سخت ترین اس کی وعیدیں ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے حج کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے کروڑ پتیوں کا ہے، مال ہے ان کے پاس، طاقت ہے ان کے پاس، استطاعت ہے ان کے پاس، نہیں کرتے، جبکہ قرآن کا حکم ہے یہ۔ اور اسلام کے جو 5 رکن ہیں، 5 پلر ہیں، ان میں سے ایک پلر ہے حج کرنا۔ آپ استطاعت کے بعد اگر نہیں کیے ہو تو اسلام کو ہی ڈھا رہے ہو، آپ اسلام کے ایک پلر کو ختم کر رہے ہو۔ تو اس پہ سیریس رہیں ہمیشہ۔ اکثر میں اس بات کو کہا کرتا ہوں، جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے سب چیزوں سے فارغ ہونا چاہیے تبھی حج فرض ہے۔ تم کبھی فارغ ہو ہی نہیں سکتے، دنیا کبھی فارغ کرتی ہے؟ موت تک کوئی بندہ فارغ نہیں ہوتا یہاں پر۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں پھر کریں گے، ذمہ داریاں موت تک نہیں ختم ہوتی کسی کی، ساری چیزیں لگی رہتی ہیں۔ جو اللہ کا فریضہ ہے اس کو آپ ساری دنیا کو ایک طرف کرو، رب تعالیٰ کے فریضے کو پہلے ادا کرو۔ اور دوسری چیز، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ اور وہاں کے بارے میں اللہ فرماتا فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم، وہاں پر اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشانی ہے اللہ کی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ آپ کبھی سوچتے ہیں؟ صفا مروہ، مقام زمزم، خانہ کعبہ کا یہ سارا وہاں کا جو روح پرور منظر ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیسے نشانی ہے؟ خانہ کعبہ نشانی ہے اللہ کی، بلکہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں ہزاروں لوگوں کو خانہ کعبہ ہدایت دیتا ہے۔ ارے وہ عمارت ہے، ایک پتھروں سے بنی ہوئی عمارت ہے، لیکن وہ ہدایت دیتی ہے۔ وہ عمارت لوگوں کے ہدایت دیتی۔ کیسے؟ فرمایا گیا خانہ کعبہ کے متعلق، میں اکثر وہاں جب حرم شریف میں اپنے قافلے کے ساتھ ہوتا ہوں تو یہ بات ضرور کہتا ہوں، کبھی دیکھا آپ نے کعبے کا پورا
جو اسکوائر ایک عمارت ہے، جو ہائٹ ہے، سب ناپ کر کیا ہو، میرے خیال سے ویسی ایک عمارت بنانے میں 10 سے 15 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا۔ پوری دنیا اتنی غریب تو نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کعبہ نہ بنا دے۔ آج تک کوئی اور کیوں نہیں بناتا؟ تمہارے گھر بنانے میں اس سے زیادہ خرچہ آئے گا، لیکن وہ تو 4 کونے کی ایک عمارت ہے اور ایک چھت ہے، اندر کوئی کمرے، کوئی ڈیکوریشن، انٹیریئر کچھ نہیں، الگ سے کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو وہ 4 کونے کی ایک عمارت صرف وہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں، باقی کہیں کیوں نہیں بنائی گئی؟ آپ کبھی سوچتے ہیں اس چیز کو؟ دوسری قومیں بھی بنا لیتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ 4 کونوں کی عمارت تو کہیں پہ بھی بن جائے گی، کوئی بھی بنا لے گا، لیکن کروڑوں دلوں کو کھینچنے کی طاقت کون لا سکتا ہے؟ وہ صرف کعبے کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ ابھی آپ کو میں کہتا ہوں کہ حج 10 لاکھ کا نہیں 50 لاکھ کا بھی ہو جائے، اس مجمع میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو خانہ کعبہ کے اطراف آپ دیکھ رہے ہیں ہجوم، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اتنا زیادہ ریٹ بڑھ گیا ہے، کیسے کریں گے لوگ، کیسے کریں گے لوگ؟ ہم بھی پہلے سوچتے تھے، لیکن یہاں پر مال کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ خانہ کعبہ ایسے آباد ہے، وہاں پر آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے تیار رکھا ہوا ہے، کون پہنچنے والا ہے، کیسے پہنچنے والا ہے۔ وہ نشانی ہے اللہ کی اس طور پر کہ کروڑوں دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ خانہ کعبہ کو آپ یہاں سے بیٹھ کر تصور کریں تو جانے کی تڑپ پیدا ہو جائے گی، تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو وہاں پہنچتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، وہ عظمت و جلال دیکھتا ہے، اور پھر واپس آتا ہے تو اپنا دل وہیں چھوڑ آتا ہے۔ تو یہ جاذب یعنی کشش جس کو کہتے ہیں، کھینچنے کی جو طاقت ہے، وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ ہر کوئی پروانے کی طرح اس کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک شمع ہو تو کیڑے اطراف سے آ کر کے وہاں جان دیتے ہیں، تو کعبے کے اطراف پروانوں کی طرح سے لوگ بھیڑ لگاتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ کونی کس کی لگ رہی ہے، پیر کس کا پڑ رہا ہے۔ ایسے حالات دوسری جگہ اتنی بھیڑ میں کوئی بندہ جانا نہیں چاہتا کہ سانس گھٹ جائے گی، مر جاؤں گا، لیکن یہاں خوشی سے جاتا ہے، گھٹ جائے مر جائے تو خانہ کعبہ کے سامنے جائے۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگوں کی جو بھیڑ میں نے دیکھا، اللہ اکبر، کمزور ہے کہ بوڑھا ہے، عورت ہے کہ مرد ہے، سب کو صرف ہاتھ لگانے کی وہ تڑپ ہے۔ تو یہ بنایا ہوا نہیں ہے دماغوں کو، یہ خانہ کعبہ کے اندر خود موجود ہے جو جذب کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جو حجر اسود کو چومتا ہے وہ اس کے اندر کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ یہ سب چیزیں حرم کعبہ میں موجود ہے، اور یہ سارا بلد اللہ الحرام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ مقام عرفات، مقام مزدلفہ، مقام منا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو پیدا کرنے کے لیے جو زمین چنی وہ مکہ مکرمہ ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، حضور ہر عالم کی رحمت ہے۔ وہ جنات کے لیے رحمت ہے، وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہے، وہ نباتات کے لیے رحمت ہے، حیوانات کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے وہ رحمت ہے۔ تو جو رسول رحمت کسی بھی عالم میں رہ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس عالم میں ان کو بھیجا؟ انسانوں کے عالم میں، اور جگہ کون سی؟ مکہ مکرمہ۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کو ایسی عظیم نشانی بنائی کہ آپ کو تاریخ میں بتاؤں 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے، کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوا سوائے میرے آقا کے۔ عرب میں اور دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے الگ الگ علاقوں میں، لیکن مکہ مکرمہ کی سرزمین پیدا کوئی نہیں ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا وہاں نہیں ہوئے، ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر کے آئے تھے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس۔ اب یہاں کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس کو بیان کرنے میں طویل وقت درکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم دیا، جس پر حج فرض ہے وہ حج کر لے، ورنہ موت قریب ہے۔ اور جانے سے پہلے اگر اپنا یہ حساب کتاب صاف کر کے جائے تو اچھا ہے،
ورنہ پھر اس پر یہ معلق رہ جائے گا۔ تیسری کچھ چیزیں اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بس میں اس پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، آپس میں فرقے مت بناؤ۔ کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب یہیں آ کر کے بہت سارے فرقے بن گئے، کس بات پر؟ اس بات کی تشریح پر کہ آخر اللہ کی رسی ہے کیا۔ سب نے اپنے اپنے دماغ لگائے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اس کا دین اسلام۔ اللہ کی رسی بعض لوگوں نے کہا وہ ہمارے امام ہیں، شیعہ لوگوں نے کہا اللہ کی رسی کون ہے؟ میرے عزیزو تفسیریں بہت ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ارجح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اور حقیقت بات یہ ہے وہ ایک ذات ہے، اس کو جو پکڑا وہ گمراہ کبھی نہیں ہوتا۔ ایک نقطہ آج بھی ہمارے امت کو جوڑنے والا ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ پوری امت کو آپ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئے گی تو امت اس پر متفق ہو کر رہے گی۔ ہزار اختلافات ہوتے ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آج بھی ہے، اور یہی اللہ کی رسی ہے۔ اس کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہا تو گمراہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم نے ہر بیان کا اکثر عنوان حضور کی ذات کا بنایا کہ حضور کی تعریف کرتے رہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی فضیلت بتاتے رہو، لوگوں سے یہی کہتے رہو کہ یہ ایک دروازہ ہی کافی ہے، ہر دروازے پر تم کو جانے سے نجات دے دے گا، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لے گا، وہ ایک دروازہ اچھا ہے۔ اس دروازے کی فضیلت بیان کرتے کرتے ہماری عمر تمام ہو جائے، اور ہم نے دیکھا جو اس دروازے کو مضبوطی سے پکڑا رہا زندگی بھر، پھر اللہ نے اس کو پوری کائنات میں لوگوں کا امام بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کیسے امام بنے ہیں؟ امام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے زندگی بھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ایک دروازے کی فضیلت بیان کرتے رہے، اور اللہ کی رسی کو اتنی مضبوطی سے پکڑنے کی بات کرتے رہے۔ ارے کچھ لوگ آئے بھی آپ کے پاس کہ ہمارے سیٹھوں کی بھی تعریف کر دیجئے، آپ اچھے شاعر ہیں، آپ اچھے شاعر ہیں، اور ہم اپنے نوابوں کی تعریف میں کچھ شعر کہیں گے تو نذرانے بھی ملیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اس وقت شعر کہا تھا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ غالب نے ایک شعر کہا تھا، اور وہ غالب کے شعر ہمیں یاد نہیں رہتے، لیکن محبوبہ کو پکارتے ہوئے کہا تھا کہ محبوبہ کی گلی میں جانے کے وقت نہ دین دیکھنا چاہیے نہ اخلاص، یعنی وہ اپنے دین وغیرہ کی باتیں کر رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ شعر پہنچا اسی وزن میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، غالب نے یہ کہا تھا کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر کے صرف محبوبہ کے پاس جاتے ہیں تو کبھی وہ ٹکرا دیتی ہے کبھی یہ ٹکرا دیتی، اس طرح کا مفہوم تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا جرح کیا، پڑھنے کے بعد مزہ آتا ہے۔ غالب کو جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وہ پوری نعت لکھی تھی اعلیٰ حضرت نے۔ پھر کسی اور موقع پر میں اس نعت کی تشریح کروں گا۔ آج بات یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور گمراہ نہ ہو آپس میں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو اچھائی کا حکم دیتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے۔ پورا پاک سائٹ نہیں سونا چاہیے، کچھ لوگوں کو جاگتے رہنا چاہیے۔